بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے میڈیا کے بھائیوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ انتہائی شارٹ نوٹس پہ آپ سب دوست تشریف لے کے آئے۔ آج کی پریس کانفرنس کا مقصد کہ اس وقت گنے کی کٹائی شروع ہونے والی ہے اور گندم کی بجائی شروع ہونے والی ہے۔ یہ دونوں ہی اہم فصلیں ہمارے لیے۔ گندم کے بارے میں عرض کرتا چلوں کہ رزق دینے والی میری اللہ کی ذات ہے، کاشتکار نہیں ہے۔ کاشتکار نائب خدا ہے، اللہ کا دیا اور رزق زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ لیکن کسی کو بھی رزق دینا، کسی بھی جاندار چیز کو، کسی بھی چیز کو رزق دینا، وہ انسان ہو، جانور ہو، درند ہو، پرند ہو، وہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری خود لی ہوئی ہے۔ وہ ذمہ داری ہم کسانوں کے پاس نہیں ہے۔ کسانوں کو صرف اللہ نے اپنا نیب مقرر کیا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی تمام مخلوق تک وہ رزق پہنچاتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت محترمہ چیف منسٹر پنجاب صاحبہ نے ایک انڈیکیٹو پرائس طے کی ہے 3500 اگلے آنے والی فصل کی۔ ہم اسے ویلکم کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک پرائس اناؤنس تو کی، لیکن اس کے خط و خال نہیں بتائے گئے کہ کاشتکار کو وہ 3500 ملے گا یا نہیں ملے گا۔ کاشتکار کی پیداواری لاگت کو نہیں دیکھا گیا۔ ہم ان سے گزارش کرتے ہیں، یہ ملک ہم سب کا ہے، اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں کبھی نہ حائل ہو سکتے ہیں نہ ہونا چاہتے ہیں۔ رزق اس نے دینا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم گندم کاشت نہیں کریں گے تو یہ سراسر کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ رزق میرے رب نے دینا ہے۔ ہم گندم کاشت کرنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت سے، محترمہ چیف منسٹر صاحبہ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے 3500 کو ری وزٹ کریں، اس کو دوبارہ دیکھیں، کاشتکار کی پیداواری لاگت کو دیکھیں کہ اس کی ایک من پہ لاگت کیا آتی ہے، اس کا خرچہ کیا ہے، اور اسے اگر 3500 ملے تو کیا اسے منافع ہے یا نقصان ہے یا برابر میں ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ کیا 3500 اسے فارم پہ ریٹ ملے گا یا اس نے کہیں پہنچانی ہے۔ پھر ایک چیز اور آ رہا ہے کہ جو انویسٹر ہے اس کو کیا گارنٹی ہے، مستقل نہیں کر سکتا۔ اس کا جینا پاکستان میں، مرنا پاکستان میں، اولاد ادھر، جائیداد ادھر، تعلیم ادھر، صحت ادھر، ایمان ادھر، سیر و سیاحت بھی اس کی پاکستان میں ہے۔ ہم لوگ اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں، اپنے ملک کی فوڈ سیکورٹی کے لیے سوچتے ہیں۔ آج میرا پریس کانفرنس کرنے کا مقصد، میں خدا کی قسم یہ چاہتا ہوں کہ ہم میکسیمم گندم کاشت کر سکیں، لیکن کروانی کس نے؟ حکومت نے۔ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ حکومت وقت نے فیصلہ کرنا ہے۔ حکومت نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ دنیا میں دو طریقے ہیں، ایک آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں، ریگولیٹ کرتے ہیں، ایک ڈی ریگولیٹ ہوتا ہے۔ جب ہماری گندم سیل کرنے کی باری آئی تو اس وقت حکومت وقت نے اعلان کیا کہ ہم نے اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیا ہے۔ ہم نے آئی ایم ایف کے پریشر میں اس کو ڈی ریگولیٹ کیا ہے۔ آئی ایم ایف کی یہ ڈیمانڈ تھی۔ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ نہیں تھی کہ آپ تنخواہیں نہ بڑھائیں، اپنے خرچے کم کریں، یہ ڈیمانڈ نہیں تھی آئی ایم ایف کی۔ آئی ایم ایف نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ 600 گنا اپنی تنخواہیں نہ بڑھائیں۔ 600 گنا۔ جو پیچھے لوگ کون ہیں؟ وہ ارب پتی ہیں لوگ سارے، جن کی تنخواہیں 600%۔ شرم کی بات ہے یہ، انتہائی شرم کی بات ہے یہ کہ ارب پتی لوگوں کی تنخواہیں 600% بڑھائی جا رہی ہیں، جنہوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا؟ مجھے بتائیں کہ آپ اس ملک کی فوڈ سیکورٹی کے فیصلے کرتے ہیں، یہ زرعی ملک ہونے کے باوجود 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی امپورٹ کیوں کر رہا ہے یہ؟ کیا آپ ذمہ داری لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کی پالیسیاں غلط تھی، آپ کے فیصلے غلط تھے؟ آپ نے خود تو ترقی کی، آج سے 20 سال پہلے سب کے اثاثے دیکھ لیں اور آج بھی دیکھ لیں، یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ لیکن کاشتکار کی حالات زار تو دیکھیں اس وقت، نہ اس کے گھر کے حالات اچھے، نہ کھیت کے حالات اچھے، نہ بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے، نہ صحت کے حالات اچھے، نہ اس کے کھانے پینے کے حالات اچھے، نہ اس کا رہنا سہنا بہتر۔ اسے تو 3rd گریڈ کا شہری آپ نے بنا کے رکھ دیا۔